اب ریزن یہ بھی وجہ بتا دوں گا. آپ اکثر وظیفہ کرتے یا قادر اللہ کا اسم. ایک رات آپ وظیفہ کر رہے تھے یا قادر ہو کر. یہ ہے طریقہ. کہتے کہتے آپ انا قادر کہنا شروع ہو گئے. صبح ہوئی مریدین نے کہا آج رات آپ نے شرک کیا ہے. حضور غوث الاعظم نے پوچھا کیا؟ آپ یا قادر ہو کہتے انا قادر کہنا شروع ہو گئی. فرمایا مجھے علم نہیں، آئندہ ایسا کروں تو میرا سر اتار دینا. مجھے علم نہیں، یہ علم نہیں، یہ بتاؤں گا کیا ہے. یہ آج بہت کم لوگوں کے پاس جو اپنے حال سے بے خبر ہیں، جنہیں علم نہیں. علم تب نہیں ہوتا، نفی تب ہوتی ہے جب بندہ فنا فی ذات ہو جاتا. علم کی نفی فنائیت سے شروع ہوتی ہے. فرمایا مجھے علم نہیں، کیا ہوا؟ اگلی صبح ہوئی رات مصلی پہ گئے یا قادر ہو کہتے کہتے وہ مقام آیا جسم عبد القادر کی ضبط سے باہر ہو گیا، زبان بھی باہر ہو گئی. انا قادر کہنا شروع کر دیا کہ میں قادر ہوں. مرید نے تلوار اٹھائی، سر الگ کر دیا. جب سر الگ کیا دیکھتا ہے دوبارہ سر اپنی جگہ پہ آ کے کہتا ہے انا قادر. 7 مرتبہ ایسا کیا، پھر ایسا ہوا، گھبرا کے باہر بھاگ گیا. صبح ہوئی تو جب صحیح سلامت دیکھا تو پریشان ہو کے کہتا ہے آج رات پھر آپ نے ایسا کیا. فرمایا قتل کر دیتا. اس نے کہا میں نے تلوار گھمائی تھی. تلوار؟ فرمایا کس کی گردن پر؟ کس کی گردن پر؟ فرمایا آپ کی گردن پر. فرمایا کس وقت؟ جب آپ انا قادر کہہ رہے تھے. فرمایا یہی تو نہیں سمجھا کہ جب میں انا قادر کے مقام پر پہنچا، جب یا قادر کہہ رہا تھا تو جسم بھی میرا تھا، زبان بھی میری تھی. جب میں انا قادر کے مقام پہ گیا تو جسم تو میرا تھا مگر میری گردن، میرے آداب، میری زبان وہ فنا فی اللہ کے مقام پر باعث ہو کر وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکی تھی. تو تلوار میری گردن پر نہیں پھیر رہا تھا، اللہ کے ذکر پر پھیر رہا تھا. تو اللہ کا ذکر کبھی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ گردن نہ تھی، ذکر خدا تھا کہ گردن واپس اپنی جگہ پہ آ کے لگ جائے. اگر میں ہوتا تو میرا قتل ہو جاتا. یہ اللہ کا ذکر بول رہا تھا جو قتل نہ ہو سکا. تو عبد القادر ایک ہوتا ہے، شیخ عبد القادر غوث جیلانی ایک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب یہ کیفیت سے نکلتے باہر آ کے درس دیتے تو جنازوں کے انبار لگ جاتے. کوئی کتا آ کے بیٹھ گیا درس کے دوران مجلس میں. لوگ کہتے ہیں ولی نگاہ سے کیسے تقدیر بدلتا، کیفیت اور حال کیسے بدلتا. کتے گلی میں کھیلتے ہوئے ایک کمزور کتے کو کاٹنے کو دوڑتے، اس کا پیچھا کرتے، وہ ان سے بیچ بچا کر کے زخم آلود ہو کے آپ کے مریدین کی مجلس میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا. آئے اصحاب کہف کے کتوں کا بھی ذکر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جن کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے وہ کتا نہیں رہتا. یہ کتا آ کے بیٹھ گیا. حضور غوث الاعظم درس حدیث دے رہے، بائیں طرف آ کے بیٹھا. آپ کی نگاہ اٹھ گئی کتے پہ. آئے نگاہ اٹھی کتے پہ پڑ گئے. درس ختم ہوا. وہی کتے جو اس کو کاٹنے کو دوڑتے تھے اب اس کے گرد دائرہ بنا کے طواف کرنے لگے. تھا تو پہلے بھی کتا تھا، اب بھی کتا، بدلا نہ تھا. تو پہلے بھی کتا تھا اب بھی کتا ہے. پہلے غوث کی نگاہ میں نہ تھا، اب غوث کی نگاہ میں آ گیا. اب وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے، اس کے قدموں کو چاٹتے. تو ولی کی نگاہ کتے پہ پڑ جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اے بندے تو غوث کے در پہ آ، جو کتے کی کیفیت بدل دیتا ہے تیری کیفیت کیسے نہیں بدلتی. تو لوگوں اولیاء کے پاس ذکر کا منجن ہوتا ہے جس سے دل کا برتن صاف ہوتا ہے. یہ مانجنے والے، برتن مانجنے والے کو صوفی کہتے ہیں، دل کے برتن کو صاف کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں.
تو صفائی کروانی ہے تو کسی ایسے کے پاس جاؤ جس کے پاس منجن مدینے کا ہو. رائے گنج کے منجن سے، نمازوں کے پانی سے صفائی نہیں ہوتی، صفائی نجف اور مدینے اور بغداد کے پانیوں سے ہوتی. یہاں جتنا اجتماع کر لو صفائی نہیں ہوگی. ایک منجن ہے مدینے کی نسبت والا، اس سے اندر کی صفائی کر لو، پھر ظاہر میں طہارت بھی تقویٰ بھی اپنا لو. من صاف ہوگا، ظاہر صاف ہوگا، دو رنگی نہیں رہے گی، دونوں بیلنس ہو جائیں گے ظاہر و باطن. ہم بھی یہی کہتے ہیں، دل میں بغض مصطفیٰ، ظاہر میں سیرت اور اسلام کی بات، یہ منافقت ہے. دل میں محبت مصطفیٰ، ظاہر میں سیرت کی بات، یہ اخوت اور محبت ہے. ہم محبت والے ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم تطہیر والے ہیں. بس اس شعر کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام کروں گا کہ طہارت اور باطنی صفائی کے لیے ولی کے در پہ جانا ضروری ہے. برتن اندر سے صاف ہوگا تو اس میں کچھ ڈلے گا، پئیں گے تو شفا ہوگا. عبدالرشید صاحب کے پاس آیا کر، میں ان کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ درویش اور عاجز آدمی، ایسے لوگوں کو صوفی اور ولی کہنا اچھا لگتا، میں تعریف نہیں کر رہا. تو گلشن آباد والوں، شمس آباد والوں، بڑے ناموں پہ مت جایا کرو. حضور کا عاشق کہیں بھی مٹی میں کہیں بیٹھا ہو. کھدڑی میں لال، جیسے اختر بدوی صاحب نے خوبصورت بات کی، کھدڑی میں لال ہوتے ہیں. تو جہاں حضور سے محبت کرنے والا عاشق دیکھو تو وہ عبدالرشید جیسا ہو، اس کے ساتھ جڑ جائے. آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ بھر بھر کے جام الفت، بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو. ولایت کا امام میرا علی، بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو. مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو. اور گر چاہتے ہو کہ خلد میں اونچا ملے مقام تو مولا کے دشمنوں سے عداوت کیا کرو. اپنا آج کی ہماری رزم کے آخری نات 5 دن کو آپ سب بھی اور ہم بھی سننے کے لیے بےتاب تھے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ٹھیک جو ہمارا ٹائم ہے ان کو پتہ ہے، تو جب تک آپ ہمیں حضور کی محبت میں ایک دفعہ پھر لے کے جائیں. جی جی جو جانا چاہتا ہے ایک دفعہ ایسی بات نہیں، اٹھ جائیں تو بیٹھنا تو بیٹھتے ہیں. آخری میں نے ابھی بند نگاہ ایک محفل ہے تو میں نے بھی چاہا سن لیا جائے، جو سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت عطا فرمائے. اور بات آپ بیان کی کہ آپ پہچانے، یہی بات تھی کہ فقیر یہ نہیں کہ بڑے لوگوں پر ہو تو بڑی بات ہے نہیں، گزری میں جلا کہ اپنی مزدوری کرتے ہیں اور دوسرے خدا کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کی بانٹتے ہیں. دولت اس کے نبی کی دولت، ولیوں کی دولت یہ آپ حاصل کر. ہم کسی کے علامہ صاحب نے بات کی، وہ کسی کے خلاف نہیں، تعمیری بات کی کہ ایسے ہونا چاہیے. سب کے اس بات کے جو غلام ہیں، جو نبی کا غلام ہے. میلاد کے رستے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے. دوسری بات ہے کہ یہ تقریب سعید ہے، اس سے وہ سرورا، تو دونوں مضمون کو میں اب اتنا ٹائم ہے سمیٹ کر آپ سے جاتا ہوں گا. دوسرا ہے جہاں پہنچا میں اپنے ٹائم کے مطابق دھیان سن لیا جائے، میں نے کہا بہتر سن لیا جائے دھیان.